چوتھی جگہ جہاں گفتگو کرنے سے ممانعت آئی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہاں باتیں کرنا، ادھر ٹوائلٹ میں ایک بیٹھا ہوا ہے، ادھر ٹوائلٹ میں دوسرا ہے، دونوں باتیں بھی کر رہے ہیں، اس سے منع آئی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے دو آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ آپس میں گفتگو نہ کرے کہ ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ رہے ہو۔ سطر کو دیکھنے سے بھی منع آئی ہے، قضاء حاجت میں گفتگو کرنے سے بھی منع آئی ہے۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے گھروں میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں وہ گھروں سے باہر جاتے تھے، جھاڑیوں میں اپنے گاؤں سے علاقے سے نکل کر جھاڑیوں میں وہاں جا کر قضاء حاجت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دو آدمی اس طرح بیٹھے ہو تو وہ ایک دوسرے کے سطر کو بھی نہ دیکھیں اور باتیں بھی نہ کریں۔ آج کل بھی گاؤں میں یہی ہوتا ہے، گاؤں کے اندر دور دراز کے جو گاؤں میں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے، ہم جیسے لوگ شہری لوگ جب گاؤں جاتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، انگلینڈ والے خاص طور پر جب گاؤں میں جاتے ہیں، بھائی ہم تو عادی نہیں ہے، ہم تو ٹوائلٹ کے عادی ہے، اور ٹوائلٹ بھی وہ کموڈ کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب تو ہمارے بچے نیچے والے ٹوائلٹ میں بھی جناب ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر گاؤں کے اندر ٹوائلٹ نہ ہو تو ایک اور عجیب تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن گاؤں والوں کا مزاج ہے اپنا، وہ جناب باہر جاتے ہیں، گاؤں سے باہر جھاڑیوں میں چلے گئے وہاں، تو وہ لوگ پھر ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس سے منع آئی ہے، باتیں مت کرو۔ بھائی صرف گاؤں والوں کا حال نہیں ہے، ہمارے شہر والوں کا حال اس سے بھی برا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے آج؟ یہ جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں نا، پبلک ٹوائلٹس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ اسکول والے، کالج والے، اسکول کالج سے نکلے ادھر ہی کھڑے ہو کر پیشاب بھی کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن بھی جاری ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے ٹوائلٹ میں۔ یہاں مسجد میں مجھے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ جناب یہاں کچھ نوجوان ہیں، وہ ایک ٹوائلٹ میں ہے، دوسرا دوسرے ٹوائلٹ میں ہے، اور جناب باتیں ہو رہی ہے ایک دوسرے سے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ منع آیا ہے اس سے۔ بعض لوگ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں، موبائل پر جناب گفتگو بھی ہو رہی ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہے اندر اور موبائل پر باتیں بھی کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پرانی بات ہے، ہمارا ایک دوست تھا، انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس زمانے میں یہ میں بات بتا رہا ہوں، آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، تو سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے وہ۔ اس زمانے میں ایسے ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے جو آج کل ہوتے ہیں جناب، اب تو پتہ نہیں ماربل لگے ہوئے ہیں اندر، اور جناب دنیا ایسے ٹوائلٹ ہیں، وہ لوگ دیکھ لے تو وہ سمجھے کہ جناب یہ تو کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، کوئی آفس ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو اس زمانے میں ٹوائلٹس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے باپ نے گھر بنایا، بڑا بنگلہ بنایا، تو اس میں ٹوائلٹ بھی بڑے شاندار بنائے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کھیلتے تھے، کبھی وہ ہمارے گھر آتا تھا، ہم اس کے گھر جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس کے گھر میں ٹوائلٹ میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں بڑا شاندار یہ کموڈ بنا ہوا ہے، اور دنیا جہاں کے شیشے لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں، اندر بھی جناب قالین بچا ہوا ہے، اور غسل کے لیے الگ جناب کیا جگہ بنی ہوئی ہے، اور جہاں کموڈ ہے اس کے ساتھ میگزینز پڑے ہوئے، اخبار پڑے ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی چلو باقی چیزیں تو سمجھ میں آتی ہے، یہ چیزیں انہوں نے بڑی شاندار لگائی ہے، لیکن یہ ٹوائلٹ میں کتابیں کیوں پڑھی ہے، میگزین کیوں پڑھے ہیں، اخبار کیوں پڑھے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میں نے باہر نکل کر اپنے اس دوست سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ٹوائلٹ تو بڑا شاندار بنایا ہے، ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں تو ٹوائلٹ کیا ہوتا تھا جی، دیوار ہوتی تھی، ایک لوٹا ہوتا تھا، ایک پائپ ہوتا تھا، اور کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ تو شاندار ٹوائلٹ تھا۔ میں نے کہا جی یہ آپ نے باقی چیزیں تو بڑی اچھی بنائی ہیں، یہ بتائیں یہ میگزین کیوں رکھا ہے؟
اس نے کہا جی یہ اس لیے رکھا ہے کہ جی اگر آپ ٹوائلٹ میں جائیں آپ کو زیادہ وقت لگے وہاں تو وقت پاس کرنے کے لیے آپ یہ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں، میگزین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، یہ 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اب کتنی ترقی ہو گئی ہے ہم لوگوں کی، ہم گاؤں والوں پر ہنستے ہیں، خود ہمارا حال ہی ہے۔ تو ٹوائلٹ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ وہاں موبائل لے جا کر آپ باتیں کریں یا میگزین پڑھیں وہاں پر، وہاں تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ تو خبیث جنات کی جگہ ہے، وہاں جلدی فارغ ہو باہر نکلو۔ تو بھائی یہ زبان سے متعلق ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے، گفتگو میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔